بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 24 مارچ ہے۔ 24 مارچ کے دن آج مریم نواز صاحبہ کی ضمانت کی درخواست لاہور ہائی کورٹ نے منظور کی، اور انتہائی حیرت ہوئی کہ ایک عدالت ان کو نیب 26 مارچ کو بلا رہی ہے اور ایک عدالت ان کو پروٹیکٹ کر رہی ہے۔ بہتر نہیں ہے کہ عدالتیں آپس میں بیٹھ جائیں، آپس میں کوآرڈینیشن پیدا کریں، ایک دوسرے سے ریکارڈ کا تبادلہ کر لیں اور دیکھیں اگر کوئی مجرم ہے تو کنسنسس کے ساتھ اس کو سزا دی جائے، اگر مجرم نہیں ہے تو اس کو ریلیکس کیا جائے۔ تمام تر سوالوں کے جواب اس وقت ہڈن ہیں۔ جو جرم ہے، جو چوری ہے، جو ڈاکہ ہے، اس کا جواب دینے کی بجائے ایک کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے سیاسی جماعتوں کا کہ 1500 کارکن لے آؤ، پتھراؤ کرو، عدالتوں کو ہراساں کرو، نیب کے اوپر پریشر ڈالو، تاکہ جس قسم کا بھی جرم ہے، جس قسم کی چوری ہے، نیب اپنے آفس میں، اپنی عدالت میں بلانے کی جرت بھی نہ کرے۔ یاد رکھیں، اگر اس کلچر کو تھپکی دی گئی، ایک ادارہ بلائے اور دوسرا ادارہ اس کو تھپکی دے، انکریج کرے، تو یاد رکھیں جرائم کم نہیں ہوں گے، جرائم انرجی پائیں گے، مجرم انکریج ہوں گے، اور اس طرح برائی زیادہ توانا ہو کر میدان میں آ جائے گی۔ آج جو پتھر، جو ڈنڈے، جو گالیاں، جو لشکر کشی نیب کی عدالت کی طرف اس کا رخ ہے، کل وہ ہائی کورٹ کی طرف بھی ہوگا۔ ویسے زیادہ دور نہیں ہے، ماضی قریب میں سپریم کورٹ کے اوپر اس مریم بی بی کے باپ نے حملہ کیا تھا، جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کو جرمال بنایا گیا، قائد اعظم کی تصویر کو اٹھا کر پھینکا گیا تھا۔ یہ کل ہی کی تو باتیں ہیں۔ اگر ان جرائم پر گرفت ہوتی، پکڑ ہوتی، سزائیں ہوتی، تو آج قوم کو یہ دن نہیں دیکھنے پڑتے۔ آج جتنا بڑا مجرم ہے اتنی زور سے للکار رہا ہے، نہ صرف عدالتوں کو للکار رہا ہے بلکہ دفاعی اداروں کو بھی للکار رہا ہے، اور وہ اتنے خود سر ہیں کہ کسی قانون کو قانون نہیں سمجھتے، کسی نظام کو نظام نہیں سمجھتے، کسی پارلیمنٹ کو کھاتے میں نہیں سمجھتے، حکومت کے کسی آرڈر کو آرڈر نہیں سمجھتے۔ نیب کو ملائم کریں، آرمی کو ملائم کریں، ایجنسیوں کو ملائم کریں، عدالتوں کے اوپر دھمکیاں دیں، ججز کو طعن و تشنیع کریں۔ میں حیران ہوتا ہوں وہ ججز جنہوں نے آج ان کی ضمانت لی، اسی عدالت کے اندر سانحہ ماڈل ٹاؤن جس میں 100 لوگوں کو گولیاں چلائی گئیں، اسی مریم کے باپ نے، اسی مریم کے چاچا نے، انہی کی حکومت میں 100 لوگوں کو زخمی کیا اور 14 موقع پر شہید ہوئے۔ درجنوں کیمروں نے لائیو دکھایا۔ یہ جو جج صاحب جنہوں نے فیصلہ دیا، یہ اور ان کے بچے بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ کیا ہم نے مرنا نہیں ہے؟ ہم نے اللہ کو جواب نہیں دینا؟ جس عدالت کی کرسی پر آپ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے آپ کا تعلق ہوگا، ٹھیک ہے آپ نواز دور میں بھرتی ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے آپ کو انسینٹو ملا ہوگا، مگر جواب آپ نے اللہ کو بھی دینا ہے۔ ایک بڑی عدالت ہے اللہ پاک کی، وہاں آپ نے جواب دینا ہے۔ قوم سوچتی ہے یا تھوڑی سی جیب کسی کی کٹ جائے نا، اس کو 6 ماہ تک رلنا پڑتا ہے، اس کی ضمانت نہیں ہوتی۔ جنہوں نے پوری قوم کا گلا کاٹا، اربوں روپے چرائے، ان سے پوچھنے کی بجائے ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ اور آج میڈیا کے ذریعے خبر اور بھی چل رہی تھی، اللہ کرے وہ غلط ہو، اللہ کرے غلط ہو، اور کسی جج صاحب سے منسوب خبر تھی کہ آپ واٹس ایپ کے ذریعے اپنی اپلیکیشن بھیج دیتے، ہم آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے ضمانت دیتے، آپ کو یہاں آنے کی تکلیف تھی، ہم نہیں دینا چاہتے تھے۔ کس حد تک کتنا بڑا سوال ہے عدلیہ پر۔ اتنی توہین مت کریں ایسے فیصلوں سے۔ آپ پھر قوم سے توقع رکھتے ہیں کہ قوم توہین عدالت کرتی ہے جب اس قسم کے فیصلے کریں گے جس میں تخصیص ہوگی کہ ایلیٹ کے لیے الگ عدل ہے
اور غریب کے لیے الگ عدل ہے، الگ قانون ہے۔ سارا قانون غریب کے لیے ہے، ساری گرفت مزدور کے لیے ہے، کسان کے لیے ہے، غریب کے لیے ہے، نادار کے لیے ہے، اور ساری ریلیکسیشن ایلیٹ کلاس کے لیے ہے۔ اپنے رویے بدلیں، ایک جیسا سلوک کریں۔ پیغام دینا چاہتا ہوں ماڈل ٹاؤن کے وہ شہداء جن کے ورثاء بڑے غریب ہیں، وہ امید بری نگاہوں سے 6 سال سے تمہارے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں۔ غازیوں، اللہ کو جواب دینا ہے، عدل دیں گے عزتیں ہوں گی، آپ عدل نہیں دیں گے تو توہین عدالت بھی ہوتی رہے گی، ججز کی، قاضیوں کی توہین بھی ہوتی رہے گی۔ اور آج کے فیصلے سے عدالت کا مورال اپ نہیں ہوا، بلکہ عدالت نے اپنی توہین خود کی ہے۔ خون دل، خون تمنا، خون شوق، آپ نے جو کچھ کیا اچھا کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔